مرفوع کیا گیا۔ تو صحابہ ہمارے وہ پہلے راوی ہیں جن سے ہم نے دین لیا ہے، جن کے ذریعے قرآن پہنچا ہے، جن کے ذریعے رسول اللہ کی حدیث اور سنت دنیا تک پھیلائی گئی ہے۔ تو اس لیے ایک دوسری بڑی معروف حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب فرقوں کا ذکر کیا، اپنی امت کے 73 گروہوں کا فرمایا ہو جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہوں گے تو جواب یہی تھا، ما انا علیہ و اصحابی، آج میں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کرام کے یہاں کوئی شرک، کوئی بدعت کہیں نہیں تھی، کوئی صحابی اللہ کے در شرک کرنے والا نہیں تھا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق و اختیارات میں۔ اور آج ہم کلمہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ شرک کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ قبر پرستی کا شرک، مزارات کا شرک بڑا نمایاں ہے۔ جاہل عوام خاص طور پہ مزارات پر جا کر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، جانوروں کے ذبیحے مانتے ہیں اور کئی چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ میری یہ اگر حاجت پوری ہو گئی، میری یہ منت، میں اتنی منت جو ہے نا وہ آپ کے دربار پر آ کر مانوں گا۔ اور یہ نظریہ بالکل کفریہ نظریہ اور ایسی نظر و نیاز بالکل حرام اور باطل ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا آپ کو، فقہائے اناف کی بات کرنے لگا۔ حنفی اکابر علماء، علامہ خیر الدین رملی کا فتاوی خیریہ، علامہ علاء الدین حسکفی کی کتاب در مختار کتاب الصوم، در مختار کی شرح علامہ ابن عابدین شامی کی، جس کو حاشیہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں، فتاوی شامی بھی کہتے ہیں، جس کا اصل نام الرد المختار۔ اور فقہ حنفی میں جو دوسرے امام ابو حنیفہ سمجھے جاتے ہیں، علامہ ابن نجیم جن کی کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق ہے، اس کی حاشیے پر بھی لکھا ہوا ہے المحرر بالمذہب النعمانی المعروف بابی حنیفہ الثانی۔ فقہ حنفی میں دوسرے امام ابو حنیفہ سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق، اور 500 اور ایک روایت کے مطابق 300، چلو نچلی روایت مان لیتے ہیں، 300 حنفی اکابر علماء نے جمع ہو کر ایک کتاب لکھی، فتاوی عالمگیری۔ 6 ضخیم جلدوں میں عربی میں ہے، 10 جلدوں میں اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ ان ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اما النظر الذی ینظرون اکثر العوام، وہ نظر جو اکثر عوام مانتے ہیں، وہ کیا نظر ہے؟ کأن یقول، یوں کہتے ہیں، یا سیدی فلان، یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار، فلاں آقا۔ کئی گاڑیوں پر بھی آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا سیدی، ادرکنی فی سبیل اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اب لاہور میں یعنی قبرستان میں جائیں، مین دروازہ جو اندر داخل ہوں، سامنے لکھا ہوا نظر آئے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اور کئی لوگوں نے گاڑیوں پہ لکھا ہوگا ناد علی، علی کو پکار، اور کئی نے پوری عبارت لکھی ہوتی ہے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ کہتا ناد علی، علی کو پکار، ندا دے، آواز مار علی کو۔ مظہر العجائب، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے عجائبات کے اظہار کی جگہ ہیں۔ تجدہ عون لک فی المصائب، دکھوں تکلیفوں مصیبتوں میں مدد کے لیے علی کو سامنے پاؤ گے۔ ہمارے گجرات میں ایک حافظ صاحب تھے، ان کا نام تھا اللہ داد۔ داد وہ لفظ داند سے بنایا، داند سمجھتے پنجابی میں بیل، ٹگا، جو بہت سیدھا سادہ ہوتا ہے نا، دیہاتوں میں کہتے ہیں ٹگا ہی ہے، ایسے اللہ میاں دی گاں ہے، تو بہت سیدھے سادے تھے نا، تو ان کا نام ہی رکھ دیا اللہ داد۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے بشیر ساہی،
یہ گجرانوالا محکمہ تعلیم میں بہت بڑے افیسر بھی رہے ہیں، لالا موسیٰ ان کا گھر ہے۔ وہ جو حافظ اللہ داد صاحب تھے نا، ایک دن گجرات سے آئے تو راستے میں ہمارے ایک پاڑے والی سٹاپ پڑتا ہے، وہاں اترے، ٹانگے پر بیٹھے، انہوں نے جکالیاں جانا تھا۔ اس زمانے میں ٹانگے ہی سواری ہوتے تھے، تو ٹانگے والے جب ٹانگا لے کر چلا نا تو آگے کیچڑ تھا، تو وہاں ذرا وہ گھوڑا رک گیا، اڑی کر گیا۔ کوچوان نیچے اترا نا تو اس نے پہیے کو ذرا دھکا لگا کر کہا یا علی مدد۔ حافظ صاحب کہنے لگے اللہ دے بندے خود کچھ تے خدا دا خوف کھا، مولا علی سے چکڑ ہوئے دھکے لان لوگ رہ گئے نا، لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تو چکڑ تیرا ٹانگا پھنسا ہے، تو علی نے اتنے باز مارا پہیے نے ذرا دھکا لایا آ کے۔ اتنی جہالت اور گمراہی کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے اور اپنی گاڑیوں پر باقاعدہ یہ غیر اللہ کی پکار لکھی ہوئی۔ تو کہتے ہیں یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار، کیا مراد لیتا ہے اس جملے سے؟ اس جملے سے نہ کوئی لکڑی کا نہ کوئی پتھر کا بت مراد لیتا ہے، کوئی شجر و حجر مراد نہیں ہے۔ علامہ خیر الدین رملی نے لکھا ہے یعنی بہی ولی من الاولیاء اور نبی من الانبیاء، یا سیدی فلاں سے اس کی مراد ولیوں میں سے کوئی ولی ہے یا نبیوں میں سے کوئی، کسی بت کا ذکر نہیں ہے۔ آپ وہ البحر الرائق میں دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہے وہ مزار پر جو غلاف چڑھایا ہوا ہے نا، چادر نہیں چڑھاتے، جب دربار کا کوئی سیزن آتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا ڈھول تماشے لے کر چادر پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بزرگوں کے دربار پہ چڑھانی ہے۔ لاہور میں تو بہت چادریں چڑھتی ہیں نا دلی کے اجمیری کے مزار پر، تو کہتے ہیں کہ وہ چادر اٹھا کر سر اس نے اندر کر لیا، اب نیچے منہ قریب کر کے نا قبر والے سرکار کو، تو کہتا ہے یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار، جو قبر والا اس کا نام لیتا ہے۔ علی اجمیری کے در پہ گیا، ان کا نام لیا، خواجہ بختیار کاکی کے دربار پر گیا، ان کا نام لیا، سلطان بہو کے دربار پر گیا، ان کا نام لیا، بری سرکار کے دربار پر گیا، ان کا نام لیا، خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پر گیا، ان کا نام لے کر کیا کہتا ہے ان رد غائبی اوفی مریضی، میرا فلانا ساتھی غائب ہو گیا، اگر وہ واپس آ گیا، فلانا بندہ بیمار ہے اس کو شفا مل گئی، اور قضیت حاجت تھی یا میری حاجت پوری ہو گئی، فلقا من الذهب او الفضة اب الطعام اب الشراب اب الزیت قضا، اور بعض روایت میں اب الشمع قضا، میں تمہارے در پہ اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا طعام، طعام کا درباری ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ لنگر، طعام کا درباری ترجمہ لنگر ہوگا، شمع کا درباری ترجمہ چراغ، ہاں تو اتنا چراغ، شراب، مشروب کا درباری ترجمہ سبیل لگاؤں گا، ابھی زیت قضا، یا پر دیے میں آ کر اتنا تیل ڈال دوں گا۔ یہ سارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو نظر مانی ہے نا اس نے، فَهَذَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، بالاتفاق یہ نظر باطل ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے باطل ہی تو کہا ہے، شرک تو نہیں نہ کہا۔ مولوی بڑے سیانے ہوتے ہیں، کہتے ہیں باطل ہی تو کہا ہے نا، شرک تو نہیں کہا، حرام کہا ہے، فقہا نے شرک نہیں کہا۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ، اگلی عبارت بھی پڑھے تو اس کا بھی مفہوم بڑا واضح ہے، لیکن قرآن جب حرام کو بیان کرتا ہے تو سر فریض شرک کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورۃ انعام 151 نمبر ہے، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہہ دیجیے آ جاؤ میں تمہارے اوپر وہ چیز تلاوت کرتا ہوں جو تمہارے رب نے حرام کی ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہے۔ کیا حرام کی ہے؟ سب سے پہلی بات لکھی، اللہ نے فرمایا اللہ تشرکو بہی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک کرنا حرام ہے۔ تو اس کو حرام بھی لکھا ہے، باطل بھی، اور آگے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ نَظَرُ مَخْلُوقٍ وَهُوَ لَا يَجُوزُ، یہ جو اس نے نظر مانی ہے نا، یہ مخلوق کی نظر ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ بیان کی لِأَنَّهُ أَيْ النَّظْرُ عِبَادَةٌ وَلَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ،
نظر عبادت ہوتی ہے اور عبادت مخلوق کے نام کی جائز نہیں ہے۔ والمنظور لہو میت، منظور لہو جس کے لیے نظر مانی گئی وہ کون ہے؟ میت ہے۔ آپ ذرا غور کریں، لفظ میت بھی بول دینا تو کئی ہمارے لوگ بڑا لڑتے ہیں، گستاخ۔ ولی مرتا کب ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، حضرت انتقال فرما گئے ہیں، واصل بحق ہو گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں۔ لفظ میت سے موت پڑتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا ہے، انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی میت ہیں، مرنے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دونوں لفظ موجود ہیں۔ جب وہ یا سیدی فلاں کہتا ہے تو مراد کیا لیتا ہے؟ ولی من الاولیاء اور نبی من الانبیاء۔ ولیوں میں سے کسی ولی کو پکارا یا نبیوں میں سے کسی نبی کو پکارا تو اس کے نام کی نظر مانی، اور اس نظر کو پہلی وجہ بتائی حرام ہے کہ نظر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ حرام ہونے کی، والمنظور لہو میت والمیت لا یتصرف، اور بعض مسلم ہے لا یملک، جس کی نظر مار رہا ہے وہ میت ہے، وہ فوت شدہ ہے، مرا ہوا انسان ہے۔ اور میت لا یملک، میت کسی چیز کی مالک، یہ تو زندگی میں چھوٹا مانتے ہیں، فوت ہو جائے تو پھر بہت زیادہ ہی پہنچ جاتا ہے، اس کے اختیارات بڑھا دیتے ہیں۔ زندہ کوئی ہمیں ایسا دکھاؤ نا جو اس طرح کی مشکلات حل کرتا ہو تو ہم اس کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے فقہائے اناف کہہ رہے ہیں وہ جس کی نظر مار رہے وہ میت ہے، والمیت لا یملک، میت کسی چیز کی مالک نہیں۔ اگر وہ مالک ہوتی ہے تو اس کی پیچھے وراثت کیوں بانٹی جاتی؟ مرتا ہے تو بعد میں وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے مالک اور بن جاتے ہیں۔ کہ کیا پیروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ برطانیہ میں ایک پیر مرا، کوئی اربوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا پیچھے، اس کا بھی قصہ بڑا نیٹ کے اوپر مشہور ہے۔ تو یہ اربوں خربوں کی جائیداد چھوڑ جاتا ہے، پچھلے اس کو تقسیم کر کے الگ الگ مالک ہو جاتے ہیں، وہ مالک رہتا ہی نہیں ہے۔ بعض بڑے سیانے ہیں زندگی میں ہی وصیت کر جاتے، چلو میں تو ہوں مر ہی جانا تو پچھے میری اولاد تو سوکھی رہے نا، تو ہم بڑی خدمت کی تھی، تھوڑی جی مسجد میں میرے واسطے قبر دی جگہ ہی میں دے دیا، وہ قبر بھی مسجد میں بنواتے ہیں۔ ہمارے یہاں سبزہ دار میں ایک مولوی صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے مقتدیوں کو کہا میں نے اتنے سال خدمت کی، ہاتھ بن کے تواڈے کے حضور دے صدقے گزارش کرنا کہ میرے اتنے تھوڑی جی تھام میری قبر دی دے دے۔ وہ قبر بن گیا، نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھ رہے، اولاد کھائے جا رہی۔ یہ کام اسلام میں نہیں ہے۔ جہاں عبادت گاہ وہاں قبریں نہیں ہوں گی، اور جہاں قبریں ہوں گی وہاں نماز اور قرآن کی قرات وغیرہ نہیں ہوگی۔ وہاں صرف اہل توحید ہے، توحید پہ فوت ہوا ہے، شرک سے مبرہ ہو کر گیا تو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ منظور جو ہے نا، جس کی نظر مانی منظور لہو میت ہے۔ تیسری وجہ انہو ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور کفر، اگر اس نے یہ یقین رکھا نا، یہ عقیدہ بنایا کہ جو میت ہے وہ ہمارے کاموں میں مالک مختار ہے، تصرف کا حق رکھتی ہے، تو ایسا بندہ کافر، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں اصل نا یہ جڑیاں گلاں نے نا ساریاں یہ وہابیاں نے پھیلائیاں، ویسے اسلام سے نہیں ہیں، اور محمد بن عبد الوہاب نے نشر کیتی ہیں ایسی بات سمجھو۔ پچھلے دن ایک مولوی صاحب ہوتے تو وہی توحید سے بہت چڑ تھی ان کو، وہابی ہمیں بک بک کرتے رہتے ہیں، اللہ تو سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اے سبق دیندے لوگ کا۔ ہاں یہی سبق دیتے ہیں، یہ ہمارا نہیں خالی سبق، تمہارے بڑے فقہائے اناف بھی یہی سبق دیتے رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، کتاب کا نام ہے سیف اللہ علی من کذب علی اولیاء اللہ، یہ ایک انفی عالم کی کتاب ہے۔
یہ ایک انفی عالم کی کتاب ہے، علامہ صنع اللہ بن صنع اللہ الحلبی الحنفی المکی، حلب کا رہنے والے تھا، پھر مکے میں آیا، حنفی مذہب سے تعلق تھا، یہ کتاب لکھی اور 1120 ہجری میں فوت ہوئے، اور محمد عبد الوہاب 1115 میں پیدا ہوئے، 5 سال کے بچے تھے جس وقت یہ دنیا سے گئے ہیں۔ اس وقت تو محمد عبد الوہاب کا علم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، وہابیت تو بعد میں تم نے نام دیا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، دو چار عبارتیں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو من دون اللہ کا لفظ ہے نا قرآن میں، بہت آیتیں ذکر کی ہیں، کافی ساری آیتیں ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو من دون اللہ بتوں والی آیتیں ہیں، من دون اللہ۔ ہمارے بھی کئی وہابیوں کو آج کل تھوڑا سا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے نیٹ پہ کچھ لوگوں کو پڑھا، لو جی بتاں والی آیتیں فٹ کری آتے، بتاں والی آیتیں۔ آئیے میں قرآن سے بتاؤں آپ کو، بتوں والی آیتیں۔ اللہ اکبر، مولوی بت ہوتا ہے، پیر صاحب کسی بت کا نام ہے؟ کوئی کسی بت کو پیر مانتا ہے؟ کسی مولوی کو بت سمجھتے ہو؟ قرآن سے پوچھو، سورہ توبہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ترجمہ وہ کرنے لگا ہوں جو بریلوی عالم علامہ غلام رسول سعیدی نے تفسیر تبیان القرآن میں کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو خدا کے سوا رب بنا لیا۔ مولویوں اور یہ پیر کا لفظ علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر لاؤ تبیان القرآن، نہیں تو نیٹ کے اوپر پڑھیے، ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھو اس کو۔ تو معنی کیا ہے مولوی اور پیر۔ عیسائیوں کے لحاظ سے، یہودیوں کے لحاظ سے معنی پادری کر لو، دونوں کو میں کہتا ہوں پے ہی لگتی ہے نا، پے سے پیر، پے سے پادری۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے مولوی بھی من دون اللہ ہے، اور پیر اور مرشد جو بنائے ہوئے ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ من دون اللہ ہیں۔ آئیے قرآن کا ایک اور مقام دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ ما کان لبشر، سورۃ آل عمران، کسی بشر کے لیے جائز نہیں، کسی، یہ عام بشر نہیں، یہاں پر خاص بشر کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں کئی قوالوں نے کہا اللہ ہی جانے کون بشر ہے، جن کے بارے میں لفظ بشر سن کر کئی لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے۔ ایک کلپ فوت شدہ کا یہ بھی آیا ہے، انہوں نے کہا ساری زندگی انما انا بشر والی آیتیں پڑھ کے نبی کا مقام گھٹاتے رہے۔ کوئی گل نہیں، جس ویلے آخو بریک لا دا، میں دیکھا شاید میں نے کھلا ٹائم دیتا ہے، یہ آیت سن لیں پھر میں لمبے چکر میں نہیں جاتا۔ ما کانا لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے۔ کون بشر؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، والحکم، اور حکم دیا ہو، والنبوۃ، اور نبوت دی ہو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر لوگوں سے کہے کہ اللہ کے سوا ہمارے بندے بن جاؤ۔ تو جس بشر کو کتاب ملے، نبوت ملے، حکمت ملے، وہ عام بشر ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ پیغمبر بھی لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے من دون اللہ ہمارے بندے بنو، تو پیغمبر کو بھی اللہ من دون اللہ میں ذکر کر رہا ہے۔ ایک تو یہ من دون اللہ والی آیتیں عام ہیں، اس میں انبیاء، اولیاء، جنات، ملائکہ، پوری کائنات داخل ہے۔ علامہ صنع اللہ نے سیف اللہ کے صفحہ 50 پر یہ بات یہ ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ ایک اور مقام کے اوپر بھی کہ یہ جو من دون اللہ کا لفظ ہے یہ عام ہے، ہر اس شخص کو شامل ہے، خواہ آپ نے کسی شیطان کے بارے میں کوئی عقیدہ بنا لیا، خواہ اللہ کے کسی ولی کو مددگار سمجھ کر اس سے مدد مانگنا شروع کر دی، یہ دونوں ہستیوں میں شامل ہے۔
تو یہ ہماری بات نہیں ہے، تو آپ کے وڈیرے بھی یہ کہہ رہے ہیں من دون اللہ میں یہ ساری ہستیاں آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک اور بات کہتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ذکر کی، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے نا، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وہ ہستیاں تم سے گم ہو جاتی ہیں جن کو پکارتے ہو مدد کے لیے، صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے دور کے لوگوں کا تذکرہ کرنے سوا 51 ہے، اما قوم یاتون قبورہم، یہ کہاں آتے ہیں؟ یاتون قبورہم، قبر بت کی ہوتی ہے، کسی درخت کی قبر بنتی ہے؟ یاتون قبورہم، اور ولیوں کی نیکوں کی قبروں پہ آتے ہیں، وَيُنَادُونَهُمْ فِي قَضَاءِ الْحَاجَاتِ، حاجتیں پوری کرنے میں ولیوں کو پکارتے ہیں، مستدلین علی ان ذالک منہم کرامات، دلیلیں بھی کرامتوں کو بناتے ہیں، دلیلیں بھی، حالانکہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اظہار اللہ اس کا اپنے بندے کے ہاتھ پہ کرتا ہے، کرامتوں کو دلیلیں بنا کر ولیوں کی قبروں پہ آ کر ان کو پکارنا شروع کر دیتے۔ تو کرامت میں ولی کا دخل، احمد رضا خان نے ملفوظات میں لکھا، ان سے پوچھا گیا، عرض کی گئی حضرت حضور کرامت کسبی ہوتی ہے کہ وہبی؟ کسبی بندے کے کسب اور عمل کا دخل ہے، وہبی اللہ کی طرف سے عطائی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کرامت وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں، جس میں کسب کو دخل ہوتا ہے وہ بھانمتی کا تماشا تو ہو سکتا ہے، کرامت نہیں ہے، وہ شعبدے بازوں کی شعبدہ بازیاں ہیں، کرامت نہیں ہے۔ کرامت جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا دخل ہوتا ہے، بندے کا کوئی دخل۔ تو کرامت کو دلیل نہیں بنا سکتے آپ کہ فلاں ولی اتنا کرنے والا ہے تو وہ منٹوں سے تخت وہاں سے یہاں، اور یا ساریت الجبل، وہ ساری کرامتیں ذکر کر کے انہوں نے آگے یہ بات بیان کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا اسباب اور وسائل سے ماورا صرف اکیلا ہے۔ جب عام رضا پر کے ترجمے پر پابندی لگی نا، تو انہوں نے سعودی عرب میں شافعات کو خط لکھا، یہ وہ خط ہے سارا جو میرے پاس موجود ہے، یہ ضیاء حرم پیر کرم شاہ صاحب بھیروی کا رسالہ، جنوری 1983 کا شمارہ، گجرانوالہ سے مولوی محمد ابو داؤد محمد صادق کا رسالہ رضائے مصطفیٰ، فروری 1983 کا شمارہ، تیسری کتاب انوار رضا، یہ چھپی ہوئی، یہ جو پیر کرم شاہ بھیروی ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں کی، دوسری نے بھی ایک اور چھاپی، اس سے خط نکال دیا ہے، میسم رضا قادری نے چھاپی، اس نے خط ہی حذف کر دیا ہے، جب ہم نے حوالے دینے شروع کیے تو نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ وہ پرانا نسخہ بھی موجود ہے، تو اس میں یہ خط چھپا تھا 1982 میں، 13 اکتوبر 1982 کو میٹنگ ہوئی، تو اس خط میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں صفحہ نمبر 28 کے اوپر لکھا ہے، آیت کریمہ یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اردو میں اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یہ امرضا کا ترجمہ۔ تو آگے لکھی تفسیر، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں طلب کرتے، یہ پوری عبارت ہے۔ اب آپ بتائیں مجھے، شافعات کو تو خط لکھ کر بتایا کہ ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے بک بک کرتے، وہ بک بک ہم کرتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں؟ ہم تو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو سناتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کر، جب مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگ۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کر نصیحت کی، اور ان کی کتاب الفتح الربانی کے آخر میں بھی یہ وصیت ہے، فتوح الغیب کے آخر میں بھی وصیت چھپی ہے، اپنے بیٹے کو کہتا ہے یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، میرے بیٹے جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے۔
تو یہ صرف اسباب سے ماورا ہو کر مدد اللہ سے مانگنا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ قرآن میں، نبی پاک کی حدیث نے۔ اور ایک چھوٹی سی عبارت علامہ غلام حسین سیدی کی عرض کیے دیتا ہوں، صحیح مسلم کی شرح 4 جلد کتاب الایمان والنذور صفحہ نمبر 543 سرخی لکھی مولوی صاحب نے، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے۔ سرخی لی مصیبت کے وقت کٹر مشرکین کا اللہ تعالیٰ کی نظر ماننا۔ پھر سورہ یونس کی آیت لکھی ہے، جب وہ مصیبت میں پھنس جاتے تھے، کشتیاں پانی میں چھولے کھانے لگ جاتی تھی، تو سارے خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ آیت ترجمہ لکھ کر ایک پیرا، چونکہ شارٹ کرنا ہے بھائیوں نے کہا مختصر کرو۔ ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ کٹر سے کٹر مشرک اور پکا بت پرست بھی، تو لفظ ہے نا، کٹر سے کٹر مشرک اور پکا بت پرست بھی سخت مصیبت میں اللہ کو پکارتا تھا۔ یا تو لے لی رہا بوٹو، اللہ کو پکارتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا اور اس کی نظر مانتا تھا۔ اگر ہم، اگلی بار سنیں، اگر ہم مسلمان کہلا کر اپنی حاجات میں اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ کی نظر مانیں تو کس قدر افسوسناک اور لائق مذمت ہے۔ دیکھو، جو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ولیوں کو مصیبت میں پکارتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، یہ تو کٹڑ سے کٹڑ مشرک اور مکے کے بت پرست بھی مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، صرف اس کی نظر و نیاز دیتے تھے، صرف اس سے حاجات طلب کرتے تھے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کو حاجات پوری کرنے کے لیے پکارو، نظر و نیاز مانو، تو یہ آپ کے عالم ہی کہہ رہے بڑے افسوس کی بات ہے اور مذمت کے لائق ہے۔ تو ہم اگر مذمت کریں تو یہ کوئی افسوسناک مسئلہ تو نہیں نا۔ مجھے حیرانگی اور افسوس اپنے ان بھائیوں کے اوپر ہے جو توحید کی ساری زندگی نعرے مارتے رہے، اب ایک بندہ جو شرک کا کھلے عام دائی تھا تو اس کی طرفداری میں عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دی۔ کئی اس میں جنازہ پڑھنے کے لیے جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ کیوں نہیں باجی؟ میں ایک عبارت سنا ختم کرنے لگا۔ یہ عقیدے کی کتاب ہے۔ آخری بات، عقیدۃ السلف و صحاب الحدیث، عقیدۃ السلف و، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو، کہ آپ کے اکابرین محدثین کا اہل بدعت کے بارے میں کیا نظریہ تھا۔ بعض لوگ خواہ مخواہ وکالتیں کیے جا رہے ہیں، تو میں یہ عبارت آپ کو سناتا ہوں، یہ دیکھ صفحہ 107 ہے، یہاں پر جملہ تو من آداب اصحاب الحدیث، حدیث والے جو لوگ ہیں ان کے آداب کو بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں وَيَتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ، اہل حدیث دین کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کس لیے بیٹھے ہوئے؟ کوئی ہماری رشتہ داری ہے آپس میں؟ کوئی خون کا تعلق ہے؟ صرف دین کی وجہ سے محبت ہے اور ہم مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ يَتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ وَيَتَبَاغَضُونَ فِيهِ، اور اگر ایک دوسرے سے بغض بھی رکھتے ہیں تو بغض بھی تب آتا ہے دین کی وجہ سے، دین سے پھر جائے تو اہل حدیث اس سے کیا رکھتا ہے کہ وہ پورا لشکر تیار کر کے نہیں چل بیتی ہے تو صحیح جنازہ سے پڑھی گیا، نعرہ تے ماردا سی نا نبی پاک دا۔ وَيَتَّقُونَ الْجِدَالَ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جدال سے بچتے تھے، والخصومات فی، وَيَتَجَانَبُونَ أَهْلَ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَاتِ، بدعتیوں اور گمراہ لوگوں سے اجتناب کرتے تھے۔ وَيُعَادُونَ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ وَالْجَهَالَاتِ، یہ جہالات کے مظاہرے کرنے والے اور اصحاب خواہشات کے پجاری بدعتی ایسے لوگوں سے عداوت رکھتے تھے۔ وَيَقْتَدُونَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اقتداء کس کی کرتے تھے؟ نبی پاک کی، وَبِأَصْحَابِهِ، اور آپ کے صحابہ کی، الَّذِينَ هُمْ كَالنُّجُومِ، وہ جو ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدوا اهتدوا، صحابہ میں سے جس کے پیچھے چل پڑے ہدایت پا جائیں گے۔ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی، آگے آخری عبارت سن لیں، وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ الْبِدْعِ، بدعتیوں کے ساتھ کیا رکھتے تھے؟ بغض، بدعتیوں کے ساتھ بغض، اہل بدع سے بغض۔ یہ بغض دین کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں نکالی، نئے نئے عقیدے تراشے، نئی نئی رسومات اور بدعات کھڑی کی۔ الذین احدثوا فی الدین ما لیس منہ، جنہوں نے دین میں ایسی ایسی چیزیں نکال دی جو دین میں سے
نہیں ہیں۔ ولا یحبونہم، بدعتیوں سے اہل حدیث پیار، لا یحبونہم، بدعتیوں سے پیار، بدعتیوں سے پیار نہیں کرتے۔ ولا یصحبونہم، بدعتیوں کے ساتھی بھی نہیں بنتے، بدعتیوں کے یصحبونہم، ان کے ساتھی بھی نہیں بنتے۔ ولا یسمعون کلامہم، یہ بات بھی دھیان سے سن لیں جی، وہ علامہ اقبال کے شعر بڑے پڑھتے ہیں، وہ بڑی بڑی لمبی عبارتیں سناتے ہیں، تو اہل بدع جو ہیں محدثین کہہ رہے ہیں یہ اہل حدیث کے عقیدے کی کتاب ہے، اور امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی کی 4 صدی ہجری کے محدث ہیں، کہتے ہیں ولا یسمعون کلامہم، ان کا کلام بھی نہیں سنتے۔ ولا یجالسونہم، اور ان کے ساتھ مجلسیں بھی اختیار نہیں کرتے۔ ولا یجادلون فی الدین، دین کے مسئلے میں جدال بھی نہیں کرتے۔ آگے کیا وَيَرَوْنَ سَوْنَ آذَانِهِمْ عَنْ سِمَاعِ أَبَاطِيلِهِمْ، ان کی باطل مردود قصے کہانیاں سننے سے اپنے کانوں کو بچا کے رکھتے ہیں۔ ساڑھے نوجوانوں کے کانوں جو ہینڈ فری نہیں نکلتی، اللہ اذا مرت بالآذان وقرت فی قلوبہم ذرت وجرت الیہ من الوساوس والخطرات الفاسدہ ما جرت وفیہ انزل اللہ۔ پھر آگے قرآن کی آیت پیش کی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب ایسے لوگوں کو تم دیکھو جو ہماری آیاتوں میں مشغول اور ان کے غلط قسم کے معانی وغیرہ کرتے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، توحید اور سنت یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی بھی مخلوق کو ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے۔ اگر پتہ ہو مسئلے کا اور شرک کرے، سمجھانے کے باوجود نہ ماننے مر جائے تو وہ نجس اور پلید ہے، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے شرک کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ سمجھایا ہو، جاہل ہے، پتہ نہیں ہے، آپ نے سمجھایا، دلیل دی، اس نے آگے سے کوئی حجت پیش کی، آپ نے اس کو بھی جواب دیا، حجت پوری کر دی، پھر بھی نہیں مانا، شرک پر ہی مرا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ اور دوسرا سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو سینوں سے سجا لو، صحابہ کے طریقے کو لے لو، بدعات اور خرافات سے بچ جاؤ۔ توحید اور سنت والا راستہ نجات کا راستہ ہے۔ جو ایک مومن ہوگا، توحید والا ہوگا، سنت والا ہوگا، وہ دوستی بھی لگائے گا تو ایمان والے سے لگائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد میں اور ابن خزیمہ میں، لا تصاحب الا مؤمنا، ایمان والے شخص کے سوا کسی سے دوستی نہ لگاؤ۔ وقت ہوتا ہے میں بہت باتیں کرنی تھی، چلو انشاءاللہ پھر کوئی اللہ موقع دے گا تو اب اگلے سفر پہ روانہ ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔